وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا معشر المسلمين والمؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس جگہ پر عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عید الاضحیٰ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عید قربانی کی عید کا تعلق براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا: یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی ہے اور قربانی کی جو عید ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت کا مقام اور مرتبہ انسانوں کے پاس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 25 سورتوں کے اندر الگ الگ مقامات پر 69 مرتبہ آپ کا نام لیا، 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا۔ پھر آپ کے نام سے ایک مستقل سورہ ابراہیم نازل فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں۔ اس میں سے ایک سنت قربانی کی شکل میں ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں لینی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا، بلکہ آپ کو امام اور خلیل کے نام سے یاد کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی اتنا بڑا مقام مل گیا؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو مقام ملا، یہ جو عظیمت اور فضیلت ملی، اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیاں کارفرما ہیں۔ ابراہیم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی، بہت ساری مشکلات اور تکالیف برداشت کی، تب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، ان میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے پیاری اور عزیز جو چیز ہوتی ہے اس کی جان، اس کی عزت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنی جان کو بھی ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو توحید کی دعوت دیے، ایک اللہ کی طرف جب آپ نے ان کو بلایا، تو اب ان کی قوم اس بات کو ماننے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے یہ الفاظ استعمال کیے: حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ اے قوم کے لوگوں، یہ ابراہیم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے، تو تم اس کو آگ میں جلاؤ اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان تم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو بس ایک کام کر لو،
ابراہیم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت لایا کہ اللہ کے خاطر انہیں اپنی جان کی جان ہلاکت میں ڈالنی پڑی، تو ابراہیم علیہ السلام جان ہلاکت میں ڈالنے تیار ہو گئے۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین آسات و آسمانوں کے اوپر عرش سے یہ حکم نار کو دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے نیک بندے، میرے امام، میرے خلیل پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم وقت آیا تو اللہ کے خاطر اپنی جان کی قربانی دینے تیار ہو گئے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں اس کے ماں باپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے، جو انسان انسانیت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے پاس اس کے ماں باپ کی محبت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر طرح سے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ لیکن ابراہیم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ اپنے باپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کیے، اپنے باپ کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کی طرف انہیں بلایا، تو ان کے باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اپنے معبود کی طرف بلاتا ہے؟ ایسے اگر یہ کام تو نہیں چھوڑے گا، لأرجمنک، میں تجھے پتھر سے ماروں گا، میں تجھے پتھر سے ماروں گا، تو میرے گھر سے نکل جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ کے خاطر اپنے باپ کو چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ قال سلام علیک، اے ابا جان اگر تم میری توحید کی بات نہیں مانتے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، تو میں اللہ کے خاطر تمہیں بھی چھوڑنے تیار ہوں۔ ابراہیم اپنی زندگی میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیے، کیوں؟ ایک اللہ کے خاطر۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں اس کے بیوی اور بچوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو اپنے پاس بڑا عزیز رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی اداؤں پر فدا ہوتا ہے، ان کے لیے سارا دن محنت مشقت کر کے ان کے روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جب بیوی اور بچے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم میں تمہیں ایک اور جگہ آزمانا چاہتا ہوں، اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے، اگر تم مجھ سے چاہت رکھتے ہو، تو اپنی بیوی اور بچے کو بھی لے جا کر ایک ایسی چلچلاتی دھوپ میں چھوڑاؤ جہاں پر انسان نہ چرند، نہ پرند، نہ جھاڑ، نہ پودا، نہ گھر، نہ سایہ، کوئی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ پر لے جا کر چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیوی، اپنے بچے کو بھی لے جا کر ریگستان میں چھوڑ آئے اور کہا اے اللہ میں میرے بیوی اور میرے چھوٹے بچے کو تیرے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ان کو ایسی جگہ پر چھوڑایا جہاں پر ایک پودا بھی نہیں ہے، ایک سایہ بھی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بس تیرا حکم تھا میں چھوڑ آیا۔ حضرات ان قربانیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قربانی کو زندہ کریں تو زندہ کریں، ساتھ ہی ساتھ ابراہیم کی ان چیزوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ابراہیم جیسے توحید کے پابند تھے، ایک اللہ کی عبادت کے پابند تھے، اپنے آپ کو بھی دنیا کے تمام کفر و شرک کے کاموں سے دور کر کے، بدعات و خرافات سے پاک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی طرف آنا پڑے گا۔ تب جا کر اس قوم کو عزت ملے گی، اس قوم کو مقام ملے گا، اس قوم کو کامیابی ملے گی، اس قوم کو ترقی ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں
ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے عزت حاصل کریں؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اسلم، اے ابراہیم اپنی پوری زندگی میرے تابع کر دو، اسلم لرب العالمین۔ ابراہیم نے کہا اللہ میری پوری زندگی تیری رضا کے لیے، تیری اطاعت میں گزرے گی، تیرے حکم پر گزرے گی، تیرے اشاروں پر گزرے گی۔ اور اس کی بھی واضح مثال ابراہیم نے دیا، کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے جینے کا مقصد، میرے مرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نے ابراہیم کو ایمان لوگوں کے لیے امام بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ امامت کا درجہ عطا کیا۔ آج بھی ہم امامت کے درجے پر آ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے، ابراہیم کی قربانیاں پیدا ہو جائیں، ابراہیم کا عظمت والا اور ہمت والے کام کرنے کا عزم ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آج بھی ہم قوم کے امام بن سکتے ہیں، قوم کے رہنما بن سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ مقام ملا، ابراہیم خوش نہیں ہوئے، چلو میں بہت بڑا آدمی بن گیا، بہت بڑا آدمی بن گیا، اللہ مجھے وہ مقام عطا کیا جو دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملا۔ خوش نہیں ہوئے، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ جو جیسا مقام کامیابی مجھے بھی دی ہے، میری ذریت میں سے بھی میری ذریت میں سے بھی تم لوگوں کو عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری امت میں سے، تیری ذریت میں سے جو تیرے نقش قدم پر چلے گا اسے میں امام بناؤں گا، اسے کامیابی دوں گا، اسے ترقی دوں گا، اسے عزت دوں گا، اور اسے میرا اپنا محبوب بناؤں گا، میرا اپنا محبوب بناؤں گا، اور جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا اسے میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ آج امت مسلمہ ابراہیم کے راستے سے ہٹی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ابراہیم کے راستے کی اتباع کرو، ابراہیم کے راستے کی اتباع کرو، وہ توحید اپنے اندر پیدا کرو، وہ عقیدہ و وحدانیت اپنے اندر پیدا کرو، تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات، یہ عقیدہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہمارے زندگی میں ہے، اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، ہمارے زندگی کی ایک ایک خواہش اللہ کی طرف سے پوری ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی نابالغ آدمی ہے، نکاح ہونے کے بعد کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے کیا کرتا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یہ ڈاکٹر، وہ دوا خانہ، یہ دوا خانہ، یہ شہر، وہ شہر، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لیکن نسخہ آپ کو قرآن بتاتا ہے، اولاد کا نسخہ۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہو، جن کو اولاد نہیں ہے اولاد چاہتے ہیں، اس کا نسخہ قرآن بتاتا ہے، اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرو، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ پیدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لمبی عمر تک اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری سنایا۔ فأوجس منهم ضيقا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ ابراہیم کو اولاد نہیں تھی، ان کے توحید کی مضبوطی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسان کی شکل میں ان کے گھر میں بھیجا، اور فرشتے آ کر کہے ابراہیم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، اولاد کی خوشخبری دیتا ہے۔ ان کی بیوی ہفتے دوڑتے آئی اور آ کر کہی اے لوگوں، جو انسان کی شکل میں تھے، اے لوگوں میں تو بوڑھی ہو چکی، باز ہوں، میرے پاس بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا ایسے ہی بس اللہ کا حکم ہوا، تو بوڑھی ہے، تو باندھ ہے، تو کمزور ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ، تیرے شوہر کی توحید کو دیکھتے ہوئے اللہ تجھے اولاد دینے کا فیصلہ کیا۔
آج ہم نسخے تلاش کرنے کے لیے حکیموں کے پاس جاتے ہیں، نسخے قرآن کریم میں ہیں، نسخے قرآن کریم میں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مال ملے، دولت ملے، تو ہمیں توحید کو اپنانا ہوگا۔ کوئی بزنس شروع کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں وہاں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہے تو اس کا مظاہرہ اس انداز میں کریں، ہمیشہ اپنے نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے قوم سے کہا تم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ سے، اللہ تمہیں مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا، عزت سے نوازے گا، ترقی سے نوازے گا۔ سورہ 30 کے بارے میں سورہ نور کے اندر آیات موجود۔ تو حضرات، جب ہمیں اپنی زندگی میں اولاد ملتی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج ہمیں اولاد ملتی ہے، خواہشات پیدا ہوتے ہیں، میں ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، سائنسدان بناؤں گا، بہترین اسکول میں ایڈمیشن کراؤں گا، فیس چاہے اتنی ہی ہو جائے گی، کرنے کا نہیں ہے۔ میری شان، میری ناز، میری عزت میں فلاں اسکول میں ڈالوں گا۔ حضرات گرامی، اولاد کی تربیت کا بھی پہلو ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت ایسے کی کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بچے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھ رہے ہیں، بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ، اللہ کا جو حکم تم نے ہوا ہے کر دیجیے، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا بچہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جاؤ بات جاؤ، تمہارا کام تمہیں کرو، میرا کام تمہیں کرنا معلوم۔ ہماری اولاد نماز پڑھنے تیار نہیں، لیکن ابراہیم کی اولاد اللہ کے راستے میں اپنے قدم پیش کرتی ہے۔ تربیت اولاد ابراہیم سے سیکھو، تربیت اولاد ہمارے امام ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، اللہ کے خلیل ابراہیم سے سیکھو۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے مسلمان بنایا، بعد میں ڈاکٹر بناؤ، بعد میں انجینئر بناؤ، بعد میں سائنسدان بناؤ، پہلے اسے مسلمان بناؤ۔ پہلے مسلمان بنانا ہو تو اسے دینی تعلیم دی جائے، بچپن سے ہی دینی تعلیم کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اچھے اسکولوں میں نہ جاؤ، اچھے اسکولوں کی فکر نہ کرو، ایسے اسکولوں میں لے جا کر داخل کراؤ جہاں پر تمہارے بچوں کی دنیا سے پہلے دین سکھائی جاتی ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری بچیاں ان اسکولوں میں پڑھتی ہیں جن کا لباس گھٹنوں تک ہے، ہمارے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں جن کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے۔ یہ ہماری سوچ کا عالم۔ حضرات، اپنے بچوں کی تربیت ابراہیم علیہ السلام سے کرو، بچوں کو پہلے مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ مسلمان بنانا ہے تو انہیں بہترین اسکول، ایسی اسکول جہاں ان کے عقیدے کی حفاظت کی جاتی ہو، ایسے اسکولوں میں داخلہ دلاؤ۔ الحمدللہ اسی فکر کے پیش نظر اس مسجد کی طرف سے ایک اسکول، ایک ایسی تعلیم، ایک ایسی درسگاہ کا انتظام کیا گیا ہے جہاں پر بچوں کو یعنی نرسری، ایل کے جی، یو کے جی سے انسان شروعات ہے، یہاں انشاءاللہ دین کے ساتھ اسکول کی تعلیم پڑھائی جائے گی، دین کے ساتھ اسکول کی تعلیم پڑھائی جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو اس مسجد کے اسکول میں داخلہ دلانے کی کوشش کریں۔ یہاں فیس کیا ہے وہ نہ دیکھیں، یہاں معیار کیا ہے وہ نہ دیکھیں، یہاں یہ دیکھیں آپ کے بچے کے اندر توحید آ رہی ہے، آپ کے بچے کے اندر دین آ رہا ہے، آپ کا بچہ قرآن اور سنت کے راستے پر ہے، یہ سوچ کر آپ اس مسجد کی طرف سے اسکول کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے یہاں داخل کرانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آنے والے مہینہ جون کے 10 تاریخ سے یہاں پر ایسی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو ایک طرف مکمل دینیات پڑھائی جائیں گی، دوسری طرف اسکول کی مکمل تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ۔ مکمل تعلیم، یہاں تک کہ ہم نے سوچا ہے بچہ جب 4 اور 5 تک پہنچے گا دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک طرف اس کے ہاتھ میں حفظ قرآن کی سند ہوگی، ایک
آپ کے اسکول کا ماسٹر اور ڈی ہو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ مساجد در حقیقت ہمارے مرکز ہیں، ہمارے سینٹر ہیں، جہاں سے ہمارے دین اور دنیا کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ملی تو 6 سے لے کر 9 تک عالمیت کا کورس بھی یہاں قائم کیا جائے گا۔ آپ کا بچہ یہیں پر حافظ بنے گا، یہیں پر عالم بنے گا، اور یہیں پر 10 تک کی تعلیم حاصل کرے گا۔ اس کے بعد آپ جس جگہ پہ بھیجیں انشاءاللہ آپ کا بچہ ایک مسلمان مومن دیندار بن کر زندگی گزارے گا۔ تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہر سبق، ہر پہلو کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کی زندگی کو قربانی تک مختص نہ کر کے ابراہیم کی زندگی سے اور معلومات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کی بدولت ہمیں خوشحالی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو آدمی صرف اپنے گھر میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہے اس کے گھر میں امن و سکون نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم